رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ کہ جس کا انتظار ہر ایمان والے کو پوری ایک سال رہتا ہے، یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے ہمارا انتظار شروع ہوتا ہے کہ اگلی سال پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ یہاں تک کہ دیوانوں کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جس دن جلوس شام میں مکمل ہوتا ہے تو ہر دیوانہ آنے والی سال کے لیے یہ انتظار کرتا ہے کہ اس سال یہ کمی رہی انشاءاللہ اگلی سال ہم یہ اور انتظام کریں گے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ پوری ایک سال ہمیں اور آپ سب کو انتظار رہتا ہے کہ وہ مبارک مہینہ آئے گا کہ جس مہینے میں دنیا کے گوشے گوشے میں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگیں گے۔ وہ مہینہ آئے گا کہ جس مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھروں کو روشن کر دیا جائے گا۔ وہ مہینہ آئے گا کہ جس مہینے میں دنیا کے ہر خطے میں یہ صدا دی جائے گی، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پوری دنیا آج محبوب کی ولادت کے موقع پر خوشی منا رہی ہے۔ انسان خوشی منا رہے ہیں، جانور خوشی منا رہے ہیں، چرند و پرند خوشی منا رہے ہیں، دریا خوشی مناتا ہے، ہوائیں خوشی مناتی ہیں، فضائیں خوشی مناتی ہیں، کائنات کا ہر ذرہ محبوب کی ولادت کے موقع پر خوشی مناتا ہے۔ اور خوشی کیوں نہ منائے؟ دیگر انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آنے کا انداز بڑا مختلف ہے۔ کوئی کسی ایک علاقے کے لیے نبی تھا، کوئی ایک شہر کے لیے نبی تھا، کوئی ایک صوبے کے لیے نبی تھا، کوئی ایک علاقے کے لیے نبی تھا، کوئی ایک محلے کے لیے نبی تھا، کوئی ایک خاندان کے لیے نبی تھا، مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پر کہ اللہ نے ایک علاقے کے لیے نبی نہیں بنایا، ایک شہر کے لیے نبی نہیں بنایا، ایک ملک کے لیے نبی نہیں بنایا، ایک خاندان کے لیے نبی نہیں بنایا۔ جب محبوب کو بھیجنے کی باری آئی تو قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ وہ غریبوں کے لیے رحمت ہیں، وہ یتیموں کے لیے رحمت ہیں، وہ بیواؤں کے لیے رحمت ہیں، وہ مسکین کے لیے رحمت ہیں۔ جس کو ہر دروازے سے ٹھکرا دیا جائے گا محمد کے دروازے پہ اس کے لیے جگہ ہوگی۔ جس کے لیے کسی اور دروازے پہ علاقہ اور جگہ نہ ہوگا محمد کے دروازے پر اس کے لیے انا لہا کا پرچم لہرایا جائے گا۔ آؤ میرے دروازے پر آ جاؤ، آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ میری محبت کی سرپرستی میں آ جاؤ۔ پوری دنیا آج انتظار کر رہی ہے کہ
عید میلاد النبی کا موقع ہے، آخر دنیا انتظار کیوں کر رہی ہے میلاد کے آنے کا؟ ہزاروں خوشیوں کے موقع آتے ہیں، ہزاروں فنکشن ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ ایک دن ایسا کیوں ہے کہ سال بھر ہمیں اس دن کا انتظار رہتا ہے؟ وجہ یہ ہے جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے انداز میں لکھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا انتظار پوری سال اس لیے رہتا ہے چونکہ ہم جانتے ہیں چاند کی چاندنی مدینے والے کے صدقے میں ہے، یہ زمین مدینے والے کے صدقے میں ہے، آسمان مدینے والے کے صدقے میں ہے، دریاؤں میں روانی مدینے والے کے صدقے میں ہے، فضاؤں میں طغیانی مدینے والے کے صدقے میں ہے، یہ زمین کا فرش مدینے والے کے صدقے میں ہے، آسمان کا شامیانہ مدینے والے کے صدقے میں ہے، سورج چمک رہا ہے، روشنی مدینے والے کے صدقے میں ہے، اس چاند میں روشنی موجود ہے، صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، ہمارے سینے میں دل دھڑکتا ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت ہے، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے، یہ اولاد صدقہ مدینے والے کا ہے، ماں اور باپ جیسی عظیم نعمت یہ صدقہ مدینے والے کا ہے، دنیا کا نظام یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا تھا، اے موسیٰ اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تمہیں نبوت عطا نہ کرتا، محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو تمہیں نبوت عطا نہ کرتا، اور اے موسیٰ نبوت کی بات تو الگ ہے، اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں نے رب ہونا ظاہر کیا ہے، یہ صدقہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، کتنے خوش نصیب ہیں جس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے، جس محبوب کی امت میں آنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، محمد کا امتی بنا دے، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، محمد کا امتی بنا دے۔ اس محبوب کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ دنیا میں کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ وہ اپنی کوشش کے ذریعے میلاد کی محفل منعقد کر لے، اپنی کوشش کے ذریعے رسول کی یاد منا لے، اپنی کوشش کے ساتھ پیغمبر کا ذکر کر لے، تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی اسی گنبد سے ملتی ہے، ذکر کی توفیق بھی اسی بارگاہ سے ملتی ہے، میلاد کا موقع بھی اسی بارگاہ سے ملتا ہے، ذکر کی عنایتیں بھی اسی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ وہ جس سے راضی ہوتے ہیں ذکر کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، وہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کی زبان سے اپنا ذکر سنوا لیتے ہیں، اور وہ جس سے نظریں پھیر لیتے ہیں اس کے لیے دنیا و آخرت میں جہنم ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے، وہ محبوب کی جس محبوب کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ محبوب کا جب ذکر آتا ہے، محبوب کی جب یاد تازہ ہوتی ہے، جب محبوب کی طرف توجہ لگتی ہے، جب گنبد خضرا کی طرف توجہ لگتی ہے، تو دیوانہ پکار کر اپنے انداز میں کہتا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ماننا ہے تو دنیا میں مان لے، بننا ہے تو دنیا میں عاشق بن جا، بننا ہے تو دنیا میں دیوانہ بن جا، بغیر دیکھ کے ایمان لائے گا تو تجھے عزت ملے گی، تجھے مقام ملے گا، تجھے بلندی ملے گی، تیرا مرتبہ بارگاہ الہی میں بلند و والا ہو جائے گا۔ لیکن قیامت میں جب محبوب کے ہاتھوں میں لواء الحمد دیکھے گا، جب قیامت کے میدان میں محبوب کے سر پر شفاعت کا تاج دیکھے گا، جب قیامت کے میدان میں حوض کوثر کا مالک محبوب کو دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کہے گا میں نے مان لیا، اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، اس وقت کی محبت کام نہیں آئے گی، اس وقت کی دیوانگی کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے دیوانے نے مچل کے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ دیوانوں کی بولی ہے، یہ عاشقوں کی بولی ہے، یہ مرنے والوں کی بولی ہے، یہ محبت میں مٹنے والوں کی بولی ہے۔ رسول جس پر کرم فرمائیں اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی سرزمین پر بھیجا، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ رسول کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات کا جائزہ لیں کہ رسول کی پیدائش سے پہلے عرب کا حال کیا تھا، ان کی زندگی کا طرز کیا تھا، ان کی روایات کیا تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، اس کا جائزہ لیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد تقریباً 3000 سال تک عرب کی سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا۔ عرب کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس پورے زمانے میں عرب کی سرزمین پر کوئی نبی نہیں ہوا۔ اس پورے زمانے کو، جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوا، جس زمانے میں کتاب نازل نہیں ہوئی، جس زمانے میں جبریل امین نہیں آئے عرب کی سرزمین پر، اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس فطرت کے زمانے کے بعد مکے میں پیدا فرمایا۔ انداز کیا تھا؟ آپ انبیاء اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں۔ اللہ نے مختلف انبیاء اکرام کو ایسی زمینوں میں بھیجا جہاں کی زمین بھی خوبصورت، جہاں کھیتیوں کا انداز ہے، جہاں کی زمین نرم ہے، زرخیز علاقہ ہے، سمندری علاقہ ہے، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساز و سامان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبزیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی سرزمین پر دیگر انبیاء اکرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، لیکن جب آخری محبوب کو اس دنیا میں بھیجنے کا موقع آیا تو اللہ نے مکے کی سرزمین پر بھیجا۔ وہ مکہ جس کی زمین بھی پتھر کی، جس کے گھر بھی پتھر کے، مکان بھی پتھر کے، علاقہ بھی پتھر کا، اور تو اور لوگوں کے دل بھی پتھر کے۔
ایسے ماحول میں محبوب کو بھیجا گیا، ایسی سرزمین پر محبوب کو بھیجا گیا، ایسے لوگوں میں محبوب کو بھیجا گیا۔ میرے محبوب ان پتھروں والے علاقے میں چلے جاؤ جن کی زمین پتھر کی ہے، جن کے دل پتھر کے ہیں، جن کا وجود پتھر کا ہے، جن کا نظام پتھر کا ہے۔ میرے محبوب ان پتھر والوں میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو دھڑکنا سکھانا ہے، ان پتھروں کو زندگی کی نشو و نما دینی ہے، ان پتھروں کو پگھلنا سکھانا ہے، ان پتھروں کو رونا سکھانا ہے، ان پتھروں کی آنکھوں میں آنسو لانا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے وہ عمر جب تک پیغمبر کے دامن سے وابستہ نہ تھے تو سختی کا عالم یہ تھا کہ سب سے زیادہ اسلام کو خطرہ عمر سے ہوتا تھا۔ وہ عمر جنہوں نے کبھی رونا نہیں سیکھا، وہ عمر جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، وہ عمر جس عمر کے دل کو کبھی کسی کا ڈر نہ ہوا، وہ عمر کے جس کے دل میں کبھی کسی کا وہم اور خیال نہیں آیا، وہ عمر کے جس کے سامنے کسی کی تلوار ٹکتی نہیں تھی، وہ عمر کے جس کے سامنے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بھی ابتدائی دور میں کہتے تھے یا رسول اللہ عمر کا خطرہ ہے، مگر اللہ اکبر، میرے نبی کو اللہ نے فرمایا محبوب ان پتھروں کو درد دل دینا ہے۔ کیسا درد دل دیا؟ وہ عمر جو کبھی روئے نہیں، وہ عمر جن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ عمر جنہوں نے رونا نہیں سیکھا، وہ عمر جن کی زندگی میں آنسوؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ہاتھوں میں تلوار رہتی تھی، تیار رہتے تھے مقابلے کے لیے، لیکن جب نگاہ کرم مصطفیٰ پڑی، رونا نہیں سیکھا، آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آئے، کبھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ عمر کو پچھتانا پڑے، عمر کو رونا پڑے، عمر کی آنکھوں سے پانی نکلے، عمر کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسو ٹپکنے لگیں، زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ لیکن اللہ اکبر، محبوب کو درد دل دینا تھا، بارگاہ رسول میں حاضر ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ یا رسول اللہ غلام بننے آیا ہوں، یا رسول اللہ دیوانہ بننے آیا ہوں، یا رسول اللہ شیدائی بننے آیا ہوں، یا رسول اللہ فدائی بننے آیا ہوں، یا رسول اللہ آج تک میں اسلام کا دشمن تھا، آج کے بعد اسلام کی سربلندی عمر کے دم سے ہونی ہے، آج تک میں نے اسلام کے خلاف جنگ کی تھی، آج کے بعد اسلام کی تائید میں جنگ کروں گا، اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھاؤں گا۔ قدموں کو پکڑ لیا، وہ عمر جو کبھی روئے نہیں تھے، وہ عمر جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، وہ عمر جن کی آنکھوں میں کبھی پانی نہیں آیا، وہ عمر جو کبھی رونا نہیں جانتے تھے، جن کی آنکھوں سے پانی کے قطرے کسی نے نکلنے نہیں دیکھے، پیغمبر کی نظر پڑی، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، درد دل پیدا ہو گیا، جگر کے اندر ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے، یا رسول اللہ یہ جان آپ کی ہے، یہ مال آپ کا ہے، یہ وجود آپ کی ہے، یہ زندگی آپ کی ہے، یا رسول اللہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں موت آ جائے تو یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ ایسی سرزمین پر اللہ نے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں عرب کے حالات کا اندازہ کیا تھا۔ عرب والوں کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، خوبیوں کے مالک، غیرت تھی، غیرت میں پیچھے نہیں تھے، خاندانی محبت کا عالم یہ تھا کہ کسی دوسرے خاندان کے انسان نے اگر ایک حرف خاندان والے کو کہہ دیا تو لمحے بھر میں تلواریں نکل جاتی عرب کی سرزمین پر۔ غیرت کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی عورت نے للکار دیا تو اس کی ایک للکار پر پورے مکے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، یہ غیرت کا عالم تھا۔ اگر عرب والوں کی سخاوت دیکھیں تو عرب والوں کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ رات کو پہاڑوں کے اوپر عرب والے آگ جلا دیتے، کوئی قافلہ گزرے تو وہ روشنی دیکھ کے ہمارے قریب آ جائے تاکہ ہمیں اس کی مہمان نوازی کا موقع مل جائے۔ ان کی مہمان نوازی بے مثال، کھلانا و پلانا بے مثال، طرز زندگی بے مثال، راتوں رات جاگتے، راستوں میں نکل جاتے، صحرائی علاقوں میں نکل جاتے، جنگل اور بیابان میں نکل جاتے
کہ کوئی مہمان مل جائے جس کو ساتھ لا کے کھانا کھائیں، اور جب وہ مہمان مل جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمے کھلاتے، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیتے کہ مہمان کے جانے کا دل نہ ہوتا۔ یہ ان کی خوبی تھی، ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر خوشی کے موقع پر یہ اونٹ ذبح کرنے پہ آتے تو کئی سو اونٹ خوشی کے موقع پہ ذبح کر دیتے، سخاوت میں پیچھے نہیں تھے۔ لیکن غریبی کا زمانہ تھا، مفلسی کا دور تھا، بے بسی کا دور تھا۔ اگر خاندانی رسم و رواج کا مسئلہ آ جائے تو جان چلی جائے گی، مگر ایک بھی رسم چھوٹنے نہ پائے۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ ان کے دماغ کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ اللہ نے انہیں کتنا دماغ دیا تھا۔ دماغ کا عالم یہ تھا عرب والوں کا، یہ رسول کی پیدائش سے پہلے کے حالات۔ ان کے دماغ کا عالم یہ تھا کہ عرب کی سرزمین پر کسی بھی چیز کو لکھنے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ ان کے دماغ کا عالم جو بھی ہے مائنڈ میں ہونا چاہیے، جو بھی ہے دماغ میں ہونا چاہیے، لکھنے کو عیب سمجھتے تھے۔ ان کے قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ 200-300 عربی کے شعر لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے اور چیلنج دیتے، ہے کوئی اس کے مقابلے میں لا کے جو ہے ہمارا مقابلہ کرے۔ اتنا دماغ۔ لیکن ذرا غور تو کریں، چیزوں کا استعمال اللہ نے جن چیزوں کے لیے دیا ہے، اگر وہ استعمال وہی ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور استعمال فی غیر محل ہی ہو، یعنی جس جگہ کے لیے چیزوں کا استعمال نہیں ہے ان جگہوں پر چیزوں کا استعمال ہو تو یہ ظلم ہے، ناشکری ہے۔ اللہ نے دولت دی آپ کو، اگر اس کا استعمال شراب خانے میں ہو ناشکری ہے۔ اللہ نے دولت دی آپ کو، اگر اس کا استعمال تاش کے پتے کھیلنے میں ہو تو ناشکری ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اسلام کو، دین کو، اللہ کے گھر کو آپ کے مال کی ضرورت ہو اور آپ کا مال تجوری میں بند رہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے جس چیز کو جہاں کے لیے دیا اس کا استعمال وہی ہو تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور اگر اس کے علاوہ دوسری جگہ پر ہو تو یہ ناشکری ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، عرب والوں کو اللہ نے دماغ دی، دماغ کا استعمال ہوا کہاں؟ قرآن کے مقابلے میں۔ دماغ کا استعمال کہاں ہوا؟ رسول کی حدیث کے مقابلے میں۔ دماغ کا استعمال کہاں ہوا؟ رسول کی تبلیغ کے مقابلے میں۔ اللہ نے جس زمانے میں قرآن کو نازل فرمایا، جب قرآن نازل ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے قرآن کی تبلیغ کی، لوگوں کو قرآن کے حوالے سے بتایا، لوگ اسلام کے دامن سے جڑنے لگے، لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے۔ کھلبلی مچ گئی ان عرب کے لوگوں میں، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے ایک زمانے سے لے کے آج تک جس دین کو بچا کے رکھا تھا، وہ دین جو ہمارے باپ کا دین تھا، جو دین ہمارے دادا کا دین تھا، وہ رسم و روایات کے جس کو ہمارے باپ اور دادا نے تلوار کی بنیاد پر زندہ و پابندہ رکھا، مگر آج قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر ہماری ساری چیزوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں آئے، لوگوں میں شک پیدا کیا قرآن کے لیے کہ قرآن کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے؟ تم سنتے تو محمد کی زبان سے ہو، محمد عرب کے رہنے والے ہیں، ان کی زبان عربی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات دن میں محمد کی زبان سے نکلتی ہے رات میں وہی قرآن بن جاتا ہے؟ قرآن محمد کے مزاج کے مطابق کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت اس کے مطابق نازل ہوتی ہے، ان کو سب سے بڑا شک اسی بات پر تھا، لیکن وہ نادان جانتے نہ تھے محبوب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے۔ محبوب آپ کی رائے کے مطابق قرآن کا نازل ہونا تو الگ بات ہے، اگر آپ نماز کی حالت میں
ارادہ کر لیں گے تو محض ہم آپ کے ارادے کی بنیاد پر قبلہ بدل دیں گے۔ محبوب انتظار نہیں کرائیں گے کہ نماز مکمل ہو جائے تب قبلہ بدلیں، آپ کو انتظار نہیں کرایا جائے گا، میرے محبوب حالت نماز میں آپ چہرہ پھیر دیں۔ اے اللہ کس طرف؟ فرمایا محبوب جدھر تمہارا دل چاہتا ہے، جدھر تمہاری مرضی ہے، جدھر تمہیں پسند ہے، جدھر تمہیں اچھا لگتا ہے، جدھر تمہارا مزاج کرتا ہے، جدھر تمہارے دیوانوں کا دل ہے، چہرہ ادھر پھیر دیں۔ اللہ نے کسی سمت کو خاص نہ فرمایا، محبوب کی مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ عرب والوں نے قرآن کے حوالے سے لوگوں میں شک پیدا کیا تو قرآن نے ان عرب کے لوگوں کو چیلنج دیا۔ ان کا دماغ دیکھیے آپ، اللہ نے کتنا دماغ عطا فرمایا۔ قرآن نے چیلنج دیا عرب کے لوگوں کو، قرآن نے پہلا چیلنج دیا، ناکام ہو گئے، دوسرا چیلنج دیا، ناکام ہو گئے، آخری تیسرا چیلنج دیا، ناکام ہو گئے۔ جب قرآن کے بارے میں انہوں نے کتابیں کہیں، قرآن کے بارے میں زبان کھلی، قرآن کے بارے میں جملے کہے گئے، محمد عرب کے رہنے والے ہیں، یہ اپنی طرف سے تیار کر لیتے ہیں قرآن۔ اللہ نے چیلنج دیا انہیں قرآن عظیم میں، پہلا چیلنج قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے پہلا چیلنج دیا۔ یہ پہلا چیلنج کون سا تھا؟ اللہ نے پہلا چیلنج دیا، اے لوگو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری زبان عربی ہے، محمد کی زبان عربی ہے، لہٰذا قرآن کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، اگر تمہارا کہنا یہ ہے تو محمد کی زبان بھی عربی ہے تو تم بھی عرب کے رہنے والے ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، جو محمد کی زبان ہے وہی تمہاری زبان ہے، جو ان کا انداز ہے وہی تمہارا انداز ہے، جو مزاج تمہارا ہے وہ ان کا مزاج ہے، لہٰذا اگر محمد نے قرآن کو تیار کر لیا ہے تو زبان تمہاری بھی عربی ہے، آؤ تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے تم بھی قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب تیار کر کے لاؤ۔ پہلا چیلنج قرآن نے، پہلا چیلنج عرب والوں کو اللہ نے دیا۔ پورا قرآن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن نے کہا انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب لائیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، ناکام ہو جائیں گے مگر نہیں لا سکتے، ناکام ہو جائیں گے مگر نہیں لا سکتے۔ پہلا چیلنج پورا قرآن، کیا کہا؟ پورا قرآن لاؤ، تمہاری زبان عربی ہے، اگر محمد کی زبان عربی ہے اور انہوں نے قرآن کو تیار کر لیا ہے تو زبان تمہاری بھی عربی ہے، تم بھی تیار کرو، تمہاری ان کی سیم زبان ہے۔ انہوں نے زبان کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر قرآن کو تیار کیا ہے اپنے مزاج کے مطابق، تو تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم بھی قرآن کو تیار کر کے لاؤ۔ پہلا چیلنج اللہ کی طرف سے آیا، پورا قرآن، تم بھی قرآن کی طرح کتاب تیار کر کے لاؤ۔ نہیں لا سکے تو اللہ نے فرمایا ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ لے آئیں۔ لَئِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر یہ انسان اور سارے جنات کو جمع کر لیں پھر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، جنات کو بھی اٹھا لیں، سب کو بلا لیں، ساری شیاطینی طاقتوں کو اکٹھا کر لیں، لیکن پھر بھی قرآن کی طرح نہیں لا سکتے۔ جب قرآن نے چیلنج دیا، یہ مکے والے جمع ہوئے، دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، کیا کریں اب تو ہماری بے عزتی ہوگی، اگر ہم قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب تیار نہ کر سکیں ہماری بے عزتی ہوگی، عرب کی سرزمین پر ہماری سرداری ہے، عرب کی سرزمین پر ہمارا نام چلتا ہے، عرب کی سرزمین پر ہمارا سکہ چلتا ہے، عرب کی سرزمین پر لوگ ہماری سرداری کو قبول کرتے ہیں، عرب کی سرزمین پر لوگ ہماری بات مانتے ہیں، مکے کی سرزمین پر لوگ ہمیں بڑا جانتے ہیں، ہمارے حکم کے مطابق یہاں عمل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب تیار نہ کی تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہم رسوا ہو جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ کوشش جاری ہے، سب کے سب تیار بیٹھے ہیں، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، سب کے سب مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو راتوں رات بڑے
بڑے قصیدے لکھنے والے، عرب کی سرزمین پر فصاحت میں بے مثال، بلاغت میں بے مثال، علم ریاضی میں بے مثال، علم معانی میں بے مثال، علم بدی میں بے مثال، تمام تر علوموں میں بے مثال، زبان بولنے والے، خطبہ دینے والے، استعارہ استعمال کرنے والے، کنایہ اور معول و مشترک کی تمام تر تعریفات کو جاننے والے، جب قرآن کے مقابلے میں کتاب کو تیار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، راتوں رات گزر رہی ہیں، مگر عاجز ہیں، نہ زبان پر ایک لفظ آتا ہے، نہ زبان پر ایک جملہ آتا ہے، شروع کریں تو کہاں سے کریں، ابتدا کریں تو کہاں سے کریں، اسٹارٹنگ کریں تو کہاں سے کریں، ہم قرآن کو کیسے تیار کریں، کون سا الفاظ لائیں کہ قرآن کی شروعات ہو، ہم کون سا جملہ لائیں کہ قرآن کی شروعات ہو، ہم کون سی بات لائیں کہ قرآن کی شروعات ہو۔ اللہ اکبر، عاجز ہو گئے، بے کس ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ بریلی کی سرزمین سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے بولیں تو کیسے بولیں، زبان کھولیں تو کیسے بولیں، قرآن لائیں تو کیسے لائیں، کتاب لائیں تو کیسے لائیں۔ قرآن صرف فصاحت کا نام نہیں ہے، قرآن صرف بلاغت کا نام نہیں ہے، قرآن صرف زبان کا نام نہیں ہے، قرآن صرف طریقے کا نام نہیں ہے، قرآن صرف نظریات کا نام نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب کا نام ہے، قرآن نور کا نام ہے، قرآن ہدایت کا نام ہے، قرآن اللہ کے پیغام کا نام ہے، قرآن رسول پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے۔ قرآن لانے والے جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، راتوں رات کوشش کی گئی، راتوں رات، کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار ہو جائے، عاجز ہو گئے، نہیں لائے۔ پہلا چیلنج اللہ کی طرف سے قرآن کے لیے تھا کہ پورا قرآن لائیے، قرآن کی طرح کتاب لائیے، عاجز ہو گئے۔ دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن سامنے جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ آج تک کہتے تھے یہ کلام محمد کا ہے۔ جب قرآن نے چیلنج دیا، محمد کی زبان عربی ہے، زبان تمہاری بھی عربی ہے، تم بھی تیار کر کے لاؤ۔ اب زبانوں میں طاقت نہیں ہے بول سکیں، اب زبانوں میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ محمد کے سامنے بول سکیں۔ عرب کے سامنے ذلیل ہو گئے، عرب کے سامنے رسوا ہو گئے، جن کو اپنے انداز بیان پہ ناز تھا، جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا، جن کو اپنے علم پہ ناز تھا، آج بے زبان ہے۔ بولیں تو کیا بولیں، کون سا کلام لائیں، کون سے جملے لائیں، کون سا انداز لائیں، کون سے سینٹنس ملا کر سیٹ کریں کہ قرآن کی ابتدا ہو جائے۔ قرآن کی کوئی بھی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ نے ان کو اور زیادہ ذلیل کیا، انہیں اور زیادہ رسوا کیا، ان کی حقیقت کو اور زیادہ دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، ہم تو جانتے ہی ہیں، ہم تو جانتے ہی ہیں تم نہیں لا سکتے، لیکن دنیا تمہیں یہ سمجھتی ہے تمہارے پاس زبان بھی ہے، علم بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، کلام بھی ہے، معانی بھی ہے، اتناب اور ایجاز بھی ہے، اختصار و اتناب بھی ہے، تمام چیزیں تمہارے پاس ہے، دنیا جانتی ہے۔ ہم تمہاری حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، پورا قرآن نہیں لا سکتے، چلو کوئی نہیں، تھوڑا سا اور ہلکا کرتے، چیلنج ہلکا کر دیتے ہیں۔ پہلا چیلنج اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی مخالفت کی کہ قرآن اللہ کی نہیں محمد کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زبان عربی بھی ہے، محمد نے اگر قرآن کو تیار کیا، تمہاری بھی زبان عربی ہے، تم بھی تیار کر کے لے آؤ۔ نہیں لا سکے، عاجز ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے اعتبار سے یہ بھاری کام ہو، تو ہم چیلنج کو اور ہلکا کر دیتے۔ پہلے کا پورا قرآن، بعد میں کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ اب پورا قرآن نہیں لاؤ، 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ۔ اتنا چیلنج کو اللہ نے ہلکا کر دیا۔ پورا قرآن نہیں لانا ہے، اچھا کوشش کرو 10 سورتیں لے آؤ۔ 10 سورتیں جب چیلنج دیا، پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی۔ اے ابو جہل، تیرا سکہ چلتا، کچھ تو بول دے کہ قرآن تیار ہو جائے، کچھ تو کہہ دے، کوئی تو جملہ تیری زبان سے نکل جائے، کوئی تو جملہ تیری زبان سے نکلے کہ قرآن کے مقابلے میں 10 سورتیں تیار ہو جائیں۔
کچھ تو بول، زبان تو کھول. کہاں گئی تیری فصاحت، کہاں گئی تیری بلاغت، کہاں گئے تیرے جملے، کہاں گئی تیری باتیں، کہاں گیا تیرا علم، کہاں گئی تیری زور بیانی، تیری ساری زور بیانی مظلوم مسلمانوں پہ نکلتی تھی. تیرا سارا زور اسلام کے خلاف تھا، تیرا سارا زور قرآن کے خلاف تھا. لوگ کہہ رہے ہیں اے ابو جہل اب تو بتا دے، کوئی جملہ تو بول دے، ہم قرآن کی شروعات کریں تو کہاں سے کریں؟ کون سا جملہ لائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے مقابلے میں ہم بسم اللہ تیار نہیں کر سکتے، بسم اللہ کی طرح کوئی ایک لائن بھی تیار نہیں کر سکتے. آفت میں جان آ گئی ہے ابو جہل کی، وہ جس کو فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا. عرب والے اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور قابل سمجھتے تھے، چونکہ اللہ نے ان کو دماغ عطا فرمایا تھا. ان کے دماغ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، عرب والوں کا دماغ کیسا تھا. اتنے قابل کہ ان کے یہاں کسی بھی چیز کے لکھنے کو عیب شمار کیا جاتا. اگر کوئی کاپی پر نوٹ کر لیتا، چمڑے پر نوٹ کر لیتا، تو لوگ عیب سمجھتے کہ اس کا دماغ کمزور ہے. ہزاروں اشعار عربی زبان میں انہیں زبانیں یاد ہوتے، ان کے دماغ میں ہوتے. آپ کو تعجب ہوگا کہ جب اونٹ کی تعریف کرنے پہ آتے، اور یہ اشعار آج بھی کتابیں موجود ہیں، عالم کے کورس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جب یہ اونٹ کی تعریف کرنے پہ آتے عربی زبان میں تو کم سے کم 100 200 شعر اونٹ کی شان میں لکھ دیتے. یہ ان کے علم کا عالم تھا. اگر اس کی کھانے کے بارے میں لکھتے تو 10-20 شعر اس کے کھانے کے بارے میں لکھ دیتے. اس کی لمبائی کے بارے میں لکھتے تو 10-20 شعر اس کی لمبائی کے بارے میں. اس کے چلنے کے بارے میں لکھتے تو 10-20 شعر اس کے چلنے کے بارے میں لکھ دیتے. اس کی پیٹھ کی اونچائی اور نچائی کے بارے میں لکھتے تو 10-20 شعر اس کے بارے. یہ علم کا عالم تھا. لیکن قرآن کے مقابلے میں آئے تو ذلیل و رسوا ہو گئے. دوسرا چیلنج اللہ نے ان عرب والوں کو دیا. کون سا چیلنج تھا؟ قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتے؟ اچھا ایک کام کرو، 10 سورتیں لے آؤ. کتنی 10 سورتیں. پھر میٹنگ ہوئی، مشورہ ہونے لگا، کوشش جاری ہے. عاجز ہو گئے، نہیں لا سکتے. زمانہ گزر گیا. ایک زمانہ تھا جب قرآن نازل ہونے لگا، صحابہ اکرام جب باہر نکلتے تھے تو یہی ابو جہل و ابو لہب عتبہ و شیبہ تھے کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے شرمندہ کرتے تھے، انہیں پکڑ پکڑ کے الٹا سیدھا بولتے تھے. لیکن آج اللہ نے انہیں عزت دی رسول کے جانثاروں کو. اب جب قرآن کے مقابلے میں چیلنج کیا گیا تو ان کے نکلنے کی ٹائمنگ بدل گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیوانہ مل جائے اور میرے گریبان کو پکڑ کے پوچھ لے، او باتیں کرنے والے کیا ہوا قرآن کے مقابلے میں؟ کتاب تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نکلنے کی ٹائمنگ بدل گئی، ملنے کا انداز بدل گیا، روڈ پر چلنے کا انداز بدل گیا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیوانہ مل جائے، کوئی دیوانہ مل جائے، کوئی عاشق مل جائے، کوئی شیدائی مل جائے، کوئی فدائی مل جائے، کوئی ان کے نام پہ مرنے والا مل جائے، کوئی ان کے قدموں میں جان لٹانے والا مل جائے اور ہم سے پوچھ لے اے قرآن کے بارے میں طنز کرنے والوں، بتاؤ قرآن نے چیلنج دیا تھا، قرآن کے مقابلے میں 10 سورتیں بھی تیار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نکلنے کی ٹائمنگ بدل گئی. دن گزر گئے، کئی صبح آئیں، کئی شام گزر گئی. رات کی تاریکی آتی رہی، صبح کا اجالا آتا رہا. زمانے کا نظام بدلتا رہا، سردی اور موسم گرمی کے بدلتے رہے. لیکن کسی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل سکا کہ قرآن کے مقابلے میں وہ ایک جملہ بن کے دنیا کی نگاہوں کے سامنے، دنیا کے پردے پہ ظاہر ہوتا. ایک جملہ بھی نہیں آیا. اب اللہ نے تیسرا چیلنج دیا. دنیا سمجھ گئی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دنیا سمجھ گئی کہ یہ کتنے عاجز ہیں. دنیا سمجھ گئی کہ یہ کتنے مجبور ہیں. اللہ نے آخری تیسرا چیلنج دیا. پہلا چیلنج قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لاؤ. دوسرا چیلنج اللہ نے دیا 10 سورتیں لاؤ قرآن جیسے. نہیں لا سکے. جب ایک لمبا زمانہ گزرا تو اللہ نے
اور چیلنج کو ہلکا کر دیا، اور اتنا چیلنج کو ہلکا کیا کہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے اب یہ گھر سے نکلنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک لائن کی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب کریں تو کیا کریں، کوشش جاری ہے، بات بنتی نہیں ہے، راتوں کو جاگتے ہیں بات بنتی نہیں ہے، دن کو جاگتے ہیں بات بنتی نہیں ہے، اپنے شیاطین سے مدد مانگتے ہیں بات بنتی نہیں ہے، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں بات بنتی نہیں ہے، روزانہ دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی ہے بات بنتی نہیں ہے۔ آخر تیار کریں تو کیسے کریں؟ قرآن محمد کا نہیں اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں کہا گیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، وہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا کریں؟ ایک زمانہ گزر گیا جن کا حافظہ مشہور، جن عرب والوں کا دماغ مشہور، جن کی فہم و فراست مشہور، جن کا علم مشہور، جن کی تمام تر طاقتیں مشہور، جن کا پاور مشہور، لیکن آج جب اللہ کی طرف سے ان کے لیے چیلنج آیا ہے تو عاجز ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، جب ہم ان کی تلوار چلتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی پاور والا نہیں، روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں، مگر یا رسول اللہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں اور ان سے قرآن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ گونگے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، کنڈیشن یہ ان کی ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں جان نہیں ہے، بے جان ہو جاتے ہیں۔ زبان کھولیں تو کیا بولیں، بولیں تو کیا بولیں، کہیں تو کیا کہیں، مثال دیں تو مثال دیں، بات کریں تو کون سی بات کریں۔ اللہ نے ان کی عاجزی کو، ان کی کمی کو پوری دنیا کے نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک دیوانے کو جوش آ گیا، ایک پروانے کو جوش آ گیا، دیوانے نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو لکھا۔ عرب کی سرزمین پر انداز یہ تھا کہ لوگ یہ عرب والے عربی کے اشعار قصیدہ بنا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کرتے تھے، لٹکا دیتے تھے، اور نیچے چیلنج بھی ہوتا تھا، ہے کوئی عرب کی سرزمین پر، ہے کوئی مکے میں جو ہمارے مقابلے میں اس طرح شعر لا کے لکھ دے؟ جانثار کو جوش آ گیا، اس نے بھی چیلنج دیا، لکھا چمڑے پر اور کعبے کے غلاف سے جا کے کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا اور پورے ملک مکہ کو چیلنج کر دیا، اے عرب والو تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے تو ہے کوئی تم میں جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی طرح کوئی سورت تیار کر کے لے آئے۔ زمانہ گزر گیا، مہینے گزر گئے، دن اور رات آتے اور جاتے رہے، نظر پڑتی ابو جہل کی شرم سے سر جھکا کے گزر جاتا، نظر پڑتی ابو لہب کی شرم سے سر جھکا کے گزر جاتا، نظر پڑتی عتبہ و شیبہ کی شرم سے نظر جھکا کے گزر جاتے کہ کہیں راستے میں کوئی دیوانہ مجھے پکڑ کے یہ نہ پوچھ لے کیا ہوا، اب زبان بہت کم چلتی ہے، اب تمہاری بولی بہت کم ہو گئی ہے، اب چیلنج نہیں دیتے ہو، اب قرآن کو محمد کا کلام نہیں کہتے ہو، سر جھکا کے نکلنے لگے۔ ایک زمانہ گزر گیا، جب کوئی جواب نہیں آیا تو ایسے میں انہی میں سے، دیوانوں میں سے نہیں، دشمنوں میں سے ایک آیا، اور آنے کے بعد میں قرآن کی اس آیت کے نیچے اس نے حاشیہ لگا دیا، ایک لائن لکھ دی۔ کیا لکھا اس نے؟ ہَذَا لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، اے مسلمانوں تم نے خانہ کعبہ پر اسے چسپاں ضرور کیا ہے
اور تم نے دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آؤ یا سب سے چھوٹی صورت لے آؤ، لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو نہیں لا سکتا کوئی، چونکہ یہ بشر کا نہیں مالک بشر کا کلام ہے، یہ دنیا دار کا نہیں پروردگار کا کلام ہے، یہ عاجز کا نہیں یہ مالک کا کلام ہے۔ عرب کی سرزمین کے لوگوں کے قوت حافظے کا عالم یہ تھا، مگر جب بات قرآن کے مقابلے میں آئی تو قرآن نے ان کی عاجزی کو ظاہر کر دیا۔ قرآن کے مقابلے میں جب بات آئی تو اللہ نے ان کی کم علمی کو ظاہر کر دیا۔ عرب کی سرزمین کے حالات ایسے تھے، اگر ان عرب والوں کی مہمان نوازی کے علاوہ، ان کی غیرت کے علاوہ ان کے رسم و رواج دیکھے جائیں، ان کی شادی دیکھی جائے، اللہ اکبر، روئے زمین پر نہ ایسی کوئی شادی ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے جیسی شادی میرے نبی کی پیدائش سے پہلے عرب کی سرزمین پر ہوتی تھی۔ شادی تو ہماری طرح ہوتی، رسم و رواج تو ہماری طرح ہوتے، رشتہ کرنے کا یہی انداز تھا، ماں باپ راضی ہو جاتے شادی ہو جاتی۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت ناپاک ہوتی، ناپاکی کا زمانہ جب مہینے کے بعد جب اس کی ناپاکی کا زمانہ گزر جاتا تو یہ عرب کے لوگ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلتے کہ پوری انسانیت شرمندہ ہو جائے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ عورت ناپاکی کے بعد پاک ہوتی تو یہ اپنے علاقے کے سب سے زیادہ بڑے مالدار مشہور انسان کو لا کے اپنی بیوی کے ساتھ اس کو ہم بستری کرنے کا موقع دیتے، تاکہ ایک مشہور اور بڑے باپ سے جب بیٹا پیدا ہوگا تو ہمارے لیے فخر ہوگا کہ ہمارا بیٹا بڑے باپ سے پیدا ہے۔ یہ مزاج تھا عرب کی سرزمین کا۔ اس کے علاوہ ایک انداز اور بھی تھا کہ لوگ اپنے دوستوں کو بلا کر اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیتے۔ یہ دوستی کا انداز تھا، یہ محبت کا انداز تھا عرب کی سرزمین پر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب عرب کی سرزمین کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے تب آپ کو جا کے اندازہ لگے گا کہ نبی آئے ہیں تو کیسی بہار آئی ہے، نبی آئے ہیں تو کیسی تبدیلی آئی ہے، نبی آئے ہیں تو کیسا نظام بدلا ہے، نبی آئے ہیں تو کیسی روشنی آئی ہے، نبی آئے ہیں تو کیسی عورتوں کو عزت ملی ہے، نبی آئے ہیں تو غریبوں کو کیسی عزت ملی ہے، نبی آئے ہیں تو بیواؤں کو کیسا مقام میرے نبی نے دیا ہے، نبی آئے ہیں تو بیٹیوں کو کیسی عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، عرب کی سرزمین پر ایک نکاح مطابق کیا جاتا تھا۔ کون سا نکاح؟ نکاح مطا۔ کیا کہتے ہیں اس نکاح کو؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس نکاح کا؟ نکاح مطا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان محض پیسوں کی بنیاد پر، محض دولت کی بنیاد پر تھوڑے سے زمانے کے لیے ایک عورت سے فکس شادی کرے، یعنی مثال کے طور پر 10,000 یا 20,000 دے کر ایک مہینے کے لیے شادی کرے، اور شادی کرنے کے بعد بیوی بنا کر 1 مہینے رکھے، اور اس کے بعد پیسوں کا جب وقت پورا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے۔ اس کو کہا جاتا ہے نکاح مطا۔ پیسے دے کر لمیٹیڈ ٹائم تک شادی کرنا، نکاح مطا۔ یہ عرب کا انداز تھا، ہر گھر میں شادی کا یہ انداز تھا۔ جب کسی عورت پہ ان کا دل آ جاتا، جب کسی لونڈی یا خادمہ پر اس کا دل آ جاتا تو فوراً اس کے ساتھ نکاح مطا کرتے، پیسے دیتے، مہینے 2 مہینے کے لیے بیوی بنا کے اس کو رکھ لیتے۔ ایک انداز اور بھی تھا جس کو اسلام نے نکاح شغار کہا۔ نکاح شغار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی بہن یا بیٹی دوسرے کو دی، اور اس کی بہن یا بیٹی بدلے میں خود اپنے نکاح میں لی، اور اسی رشتے میں دونوں نے ایک دوسرے کے مہر کو معاف کر دیا۔ یعنی میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا، تم اپنی بیٹی مجھے دے دینا، اس نکاح میں کوئی مہر نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ رواج تھا عرب کی سرزمین پر۔ اللہ اکبر، مردوں کے مطابق یہ چلنے والا نظام، لیکن ہر عورت بے کس و مجبوری کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش تھیں، ایسا نہیں تھا کہ ان کے مزاج کے مطابق یہ معاملہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے بستر پہ رات گزارنے کو پسند کرتی تھیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کی سسکیاں نکلتی تھیں، وہ روتی تھیں، وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتی تھیں، اے اللہ کسی کو بھیج دے جو عورتوں کے لیے انصاف کرنے والا ہو، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں ہم مجبور عورتوں کے لیے مقام ہو، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں بیٹیوں کے لیے محبت ہو، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں بیواؤں کے لیے درد ہو۔ کائنات کا ہر ذرہ دعا کر رہا تھا
محبوب کے لیے، کائنات کا نظام دعا کر رہا تھا محبوب کے لیے، ہر ذرے کی یہی آہو فغا تھی، اے اللہ بھیج دے کوئی ہمیں عزت دینے والا مل جائے۔ ایسے پیغمبر دنیا میں آئے، قوم نے ستایا، بد دعا کر دی، قوم نے انہیں مارا، بد دعا کر دی، قوم نے انہیں تکلیف دی، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی، قوم نے ان کی شان میں گستاخی کی، بد دعا کر دی، قوم ایمان نہ لائی، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی۔ ایسے بھی انبیاء اکرام اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں، مگر میرے محبوب کے آنے کا انداز بے مثال ہے، ان کی زندگی بے مثال ہے، ان کا آنا بے مثال ہے، ان کا پیدا ہونا بے مثال ہے، ان کا بچپن بے مثال ہے، ان کی جوانی بے مثال ہے، ان کی تجارت بے مثال ہے، ان کی شادی بے مثال ہے، ان کا نکاح بے مثال ہے، اعلان نبوت بے مثال ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق بے مثال ہے، پوری زندگی میرے محبوب کی دیکھو۔ جبریل امین نے یہی تو کہا تھا، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ، جبریل امین کے جملے کیا ہیں، جبریل امین کے سینٹنس کیا ہیں، جبریل امین کا انداز کیا ہے، جبریل امین کی باتیں کیا ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے وحی لانے پر مامور فرمایا ہے، اللہ نے مجھے وحی لانے پر مقرر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں تک میں وحی لایا ہوں، مگر یا رسول اللہ جیسے آپ ہیں ویسا کوئی نہیں ہے، نہ آپ کی جیسا حسن کسی کے پاس ہے، نہ آپ کے جیسا جمال کسی کے پاس ہے، نہ آپ کے جیسا مرتبہ کسی کا ہے۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ، ایک خدا نے آپ کو اکیلا اور تنہا بنایا ہے، آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ عرب کی سرزمین، محبوب کی آمد سے پہلے کا انداز، اور عرب والوں کا انداز یہ تھا، بیٹی سب سے زیادہ دشواری تھی اس بیٹی کے لیے، سب سے زیادہ پریشانی تھی اس بیٹی کے لیے، سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا سامان تھا اس بیٹی کے لیے، سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا تھا اس بیٹی کے لیے، سب سے زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ اس بیٹی پہ توڑے جاتے تھے۔ بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد میں ہر وقت کانپتی رہتی تھی، نہ جانے کس وقت ظالم باپ آ جائے لے جا کے مجھے زمین میں دفن کر دے۔ ہر بیٹی کانپتی اور سہمی رہتی تھی، نہ جانے کس وقت باپ آ جائے اور مجھے لے جا کے زمین میں دفن کر دے۔ یہ عالم تھا۔ عرب والے جب بیٹا پیدا ہوتا تو جشن کا عالم یہ ہوتا، کم سے کم 50-100 اونٹ ذبح کر دیتے، خوشی میں تازیانے بجائے جاتے، خوشیوں کا ماحول ہوتا، دوست اور احباب بلائے جاتے۔ یہ کنڈیشن ہوتی عرب کی سرزمین پر جب بیٹا پیدا ہوتا، اور جب بیٹی پیدا ہوتی کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی تازیانے نہ بجاتا، کوئی ان بیٹیوں کو عزت نہ دیتا، کوئی ان کو گودی میں، باپ بیٹی کو گودی میں کبھی نہیں لیتا۔ وہ سمجھتا میرے لیے ذلت کا سامان ہے، میرے لیے رسوائی کا سامان ہے، میں بیٹی کو گودی میں لوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، بیٹی میری انگلی پکڑ کے زمانے کے سامنے چلے گی تو لوگ کیا سوچیں گے، اگر بیٹی میرے ساتھ ہوگی تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی۔ ذلت کا سامان تھا۔ لوگ 2 سال 4 سال 6 سال بیٹی کو زندہ رہنے دیتے، اچھے سے کھلاتے پلاتے۔ کھلاتے کیوں؟ جوان کرنے کے لیے نہیں، اس کو ولی دینے کے لیے، اس کو زمین میں دفن کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار کرتے۔ اور اس کے بعد جب 5 سے 6 سال کی یہ بیٹی ہو جاتی تو بہترین لباس پہنا کر اس کی ننیحال جانے کا بہانہ کر کے جنگل میں لے جاتے اور اس بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتے۔ ایک شخص بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ کون سا گناہ کیا ہے تو نے؟ وہ کون سا جرم ہے کہ تیری زندگی میں تجھ سے سرزد ہوا ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ گناہ تو بتا
تاکہ اس کے مطابق تجھے توبہ کا طریقہ بتایا جائے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی میں بہت زمانے پہلے ایک گناہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں جس گناہ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ میں مسلمان نہ تھا، یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ میں آپ کا دیوانہ نہ تھا، یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ میں آپ کا شیدائی نہ تھا، یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ میں آپ کا فدائی نہ تھا، یا رسول اللہ یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ مجھے جہنم سے ڈر نہ لگتا تھا، یا رسول اللہ یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ مجھے قبر کے عذاب کے بارے میں علم نہ تھا، یا رسول اللہ یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے والا ہوں اس سے بے خبر تھا، یا رسول اللہ یہ اس زمانے کا گناہ ہے جب کہ میں شریعت کے حدود اور تقاضوں کو نہیں جانتا تھا۔ گناہ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، سسک سسک کر رونے لگے، بلک بلک کے رونے لگے۔ یا رسول اللہ میں بتاؤں تو بتاؤں کیسے، میں ذکر کروں تو کیسے کروں، میں عرض کروں تو کیسے کروں، اتنا عظیم گناہ ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے گناہ بتاؤں گا تو آپ چہرہ پھیر لیں گے، میں گناہ بتاؤں گا تو آپ کی نظر کرم سے محروم ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ بتاؤں تو بتاؤں کیسے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، مجھے ایک بیٹی دی، اور عالم یہ تھا کہ زمانے کو اس کی خوشی ہو گئی، اس کی ماں کو خوشی تھی، اس کی نانی کو خوشی تھی، اس کی دادی کو خوشی تھی، لیکن میرے چہرے پر ایک پل کے لیے اس کے پیدا ہونے کے بعد کبھی خوشی نہیں آئی، میں کبھی خوش نہیں ہوا۔ میں جب باہر نکلتا تو مجھے رسوائی کا احساس ہوتا کہ کوئی پوچھ لے گا تمہارے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی تھی کیا ہوا، تو میں کیا جواب دوں گا، میں شرمندہ ہوتا بیٹی کے لیے۔ یا رسول اللہ محبت کا عالم یہ تھا، اس کی ماں، اس کے رشتہ دار اسے ہاتھوں ہاتھ لیے رہتے، اس لیے مجھے کبھی موقع نہ ملا کہ اسے لے جا کے زمین میں دفن کر دوں۔ لیکن ایک دن اچانک سے جب مجھے موقع ملا تو میں نے اپنی بیٹی کو لے گیا دعوت کے بہانے، بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بیٹی جو تقریباً 6 سال کی مدت سے آج تک اس کے دل میں ارمان مچل رہے تھے کہ کاش میرے باپ میری انگلی کسی دن پکڑیں گے، کاش میرا باپ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، کاش میرا باپ محبت کے لمحات میرے ساتھ کبھی گزارے گا، کاش میرے باپ کی زبان سے بیٹی کہہ کے کوئی جملہ نکلے گا۔ وہ بیٹی 5 سے 6 سال سے منتظر تھی کہ باپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل آئے، لیکن 6 سال کے بعد آج باپ نے کہا بیٹی چلو دعوت میں لے کے چلتا ہوں۔ بیٹی مچل گئی ہے، آج کرم کر دیا اس پروردگار نے، باپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، باپ کی زبان پر میرے لیے جملے آ گئے، باپ کے دل میں میرے لیے آج جگہ پیدا ہو گئی، بیٹی کے دل میں ارمان میں چلنے لگے۔ دنیا کی ہر بیٹی کا ارمان ہوتا ہے باپ کی انگلی کو پکڑ کے چلنا۔ وہ باپ ہے جو بیٹے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، وہ باپ ہے جو پریشانیاں برداشت کرتا ہے بیٹی اور بیٹے کے لیے، وہ باپ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر دروازہ میرے نبی نے باپ کو قرار دیا۔ وہ باپ جس کا اتنا عظیم مرتبہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر بیٹا باپ کو غلام پائے دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کر دے پھر بھی ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ باپ بیٹی کی انگلی کو پکڑ کے چلا، بیٹی کے دل میں ارمان میں چل رہے ہیں، بیٹی کے دل میں طوفان میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹی جا رہی ہے خوشی سے۔ آج 6 سال کے بعد میرے باپ نے میرا نام لیا، 6 سال کے بعد میرے باپ نے مجھے مخاطب کیا۔ اللہ اکبر، مگر اس بیٹی کو اندازہ نہ تھا یہ ظالم لے جانے والا ہے، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے پتھر ہے، تھوڑی دیر بعد یہ تجھے زمین کے نیچے دبا دے گا، نہ تیری آواز رہے گی، نہ تیرا وجود رہے گا، نہ تیرا نام باقی رہے گا، نہ تیرا نشان باقی رہے گا۔ وہ انجان تھی، باپ کی ممتا کو دیکھ کے پگھل گئی، باپ کی انگلی کو پکڑ لیا، جانے لگی۔ باپ لے کے جا رہا ہے، غیرت نہیں آ رہی ہے، شرم نہیں آ رہی ہے، حیا نہیں آ رہی ہے، بیٹی کے لیے ممتا بیدار نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، جنگل میں لے جانے کے بعد جب اس نے جنگل میں
قبر کو کھودنا شروع کیا، زمین میں گڈھے کو کھودنا شروع کیا، تو جانتے ہیں بیٹی بار بار کہہ رہی ہے بابا جان آپ دعوت میں جانے والے تھے، آپ راستے میں یہ گڈھا کھودنے کے لیے کیوں رک گئے؟ آپ نے تو مجھے تیار اس لیے کیا تھا کہ دعوت میں جانا ہے، آپ نے مجھے تیار اس لیے کیا تھا آپ کے دوست کے یہاں کھانے کے لیے جانا ہے، آپ راستے میں کیوں رک گئے؟ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا بیٹی ابھی چلتے ہیں، تھوڑا سا کام ہے اسے مکمل کر لیتے ہیں۔ جب گڈھا تیار ہو گیا اس ظالم نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی ذرا جھانک کے تو دیکھو اس گڈھے کا انداز کیا ہے، کیسا لگتا ہے۔ جب بیٹی نے جھانک کر دیکھا تھا اس ظالم نے دھکا دیا تھا اس 6 سال کی بیٹی کو، زمین میں گرا دیا۔ اب تک وہ سمجھ رہی تھی باپ میرے اوپر مہربان ہے، اب تک سمجھ رہی تھی کہ باپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے، وہ اب تک سمجھ رہی تھی کہ باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر جیسے ہی زمین میں دھکا دیا ہے وہ سمجھ گئی ہے میرا باپ بھی دوسروں کی طرح ظالم ہے، میرا باپ بھی دوسروں کی طرح مجرم ہے، میرا باپ بھی دوسروں کی طرح مجھے زمین میں گاڑنے کے لیے لایا ہے، مجھے زمین بوس کرنے کے لیے لایا ہے۔ مٹی ڈالنا شروع کی ہے، تیزی کے ساتھ مٹی ڈال رہا ہے۔ مٹی کبھی بیٹی کے چہرے پہ جاتی ہے، کبھی مٹی اس کی پیٹھ پہ جاتی ہے، کبھی مٹی اس کے جسم پہ جاتی ہے، کبھی مٹی اس کے لباس پہ جاتی ہے۔ وہ بیٹی اللہ اکبر جو دنیا میں سب سے زیادہ باپ سے محبت کرتی ہے، باپ کے چہرے کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد میں سب سے پہلے اگر کوئی پہچانتا ہے گھر میں تو یہ بیٹی ہے۔ باپ کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے میرے باپ کو تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا، مٹی ڈالتا جا رہا ہے۔ بیٹی سمجھ گئی کہ اب میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فریاد کرنے لگی بابا جان زمین میں دفن کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں آپ سے کھانا نہ مانگوں تو میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں پانی نہ مانگوں تو میں آپ سے پانی نہ مانگوں گی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے گھر نہ مانگوں تو آپ سے رہنے کے لیے مکان نہ مانگوں گی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے رہنے کے لیے زمین نہ مانگوں تو میں آپ سے زمین نہ مانگوں گی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زندگی میں ضرورتوں کا سوال نہ کروں تو میں کبھی اپنے دامن کو آپ کے سامنے نہ پھیلاؤں گی، مگر اے میرے بابا خدا کے لیے ذرا رحم تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح اس مٹی کے اندر دبا کے جا رہے ہیں، یہاں تنہائی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں وحشت ہے، یہاں گرمی ہے، میں اس مٹی میں تنہا کیسے رہوں گی؟ مجھے پیاس لگے گی پانی کون دے گا؟ مجھے بھوک لگے گی کھانا کون دے گا؟ مجھے باہر جانے کا دل کرے گا کیسے جاؤں گی؟ میرا دم گھٹتا ہے، خدا کے لیے میرے بابا مجھے معاف کر دیں۔ بیٹی زندگی کے لیے اگر شرمندگی کا ذریعہ ہے تو مجھے جانے کے لیے مجھے اسی جنگل میں چھوڑ دیں، میں زندگی بسر کر لوں گی، خدا کے بھروسے بسر کروں گی، لیکن کبھی آپ سے سوال نہ کروں گی۔ اللہ اکبر، مگر باپ کے سینے میں دل نہ تھا، پتھر تھا، بیٹی کی باتیں اثر نہ ہوئی، بیٹی کے اوپر رحم نہ آیا، بیٹی کی باتوں پر خیال نہ آیا، بیٹی کی باتوں پر کوئی ترس نہیں آیا۔ زمین کے نیچے بیٹی چیخ رہی ہے، باپ مٹی ڈالتا ہے، بیٹی رو رہی ہے، باپ مٹی ڈالتا ہے، بیٹی چلا رہی ہے، باپ مٹی ڈالتا ہے، بیٹی پریشان ہے مگر باپ مٹی ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، زمین کے نیچے بیٹی کو دفن کر دیا، بیٹی روتی رہی، اس کا جسم دفن ہو گیا، چہرہ دفن ہو گیا، آواز دب گئی ہے، وجود دب گیا ہے، اس بیٹی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے عالم میں قبر کو برابر کر دیا اور اس کے بعد آ گیا آج، اس کے بعد جب پیغمبر کا دامن ہاتھوں میں آ گیا ہے، رسول کی بارگاہ میں ہے، آج گناہ یاد آتا ہے، بلک بلک کے روتا ہے، یا رسول اللہ کروں تو کیا کروں، میں نے بیٹی کے ساتھ یہ جرم کیا تھا، یا رسول اللہ میں کروں تو کیا کروں، میں نے بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام، امام الانبیاء، فخر انس و جان، وجہ تخلیق کائنات، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، ظالم تیری بیٹی چیختی رہی تجھے خیال نہیں آیا، بیٹی روتی رہی تجھے رحم نہیں آیا، بیٹی پریشانی میں تجھے باپ سمجھ کے پکارتی رہی مگر ایک پل کے لیے تجھے خیال نہ آیا، کاش تو نے بیٹی پر رحم کر دیا ہوتا، تیرے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ بیٹی جس کو 9 مہینے کے بعد تیری بیوی نے پیدا کیا، تو اس کا باپ پر کوئی رحم نہیں آیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، چہرے کا رنگ میرے نبی کا بدل گیا ہے۔ پیغمبر نے کہا بلال مدینے کی گلیوں میں آواز دے دو، سارے جانثاروں کو اکٹھا کر لو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں مسجد نبوی میں
میں آ جاؤ. آج پیغمبر کا بیان ہونے والا ہے, پیغمبر کا خطاب ہونے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر لیا. سب کو جمع کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کن لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وسقاہن وکساہن کن لہ حجابا من النار. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی ہیں, خبردار ہوشیار, آج کے بعد کوئی بیٹی پر ظلم نہ کرے, آج کے بعد کوئی بیٹی کو نہ ستائے, آج کے بعد کوئی بیٹی کو زمین میں دفن نہ کرے, آج کے بعد کوئی بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھے, آج کے بعد کوئی بیٹی کو گری نظر سے نہ دیکھے, آج کے بعد کوئی بیٹی کو منحوس نہ سمجھے. خبردار خبردار. پیغمبر نے مدینے میں اعلان کیا ہے, صحابہ اکرام پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا من کن لہ ثلاث بنات. پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی ہیں ان کی تکلیفوں پر صبر کرے, ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے اور عزت کے ساتھ ان کا نکاح کر دے, وہ باپ جنتی ہے, وہ باپ جنتی ہے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا 3 بیٹیاں ہوں, جس کے 2 بیٹیاں ہوں. یا رسول اللہ جس کے 3 نہ ہوں, جس کے صرف 2 بیٹیاں ہوں. میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے یہی بشارت ہے کہ وہ اچھے سے تعلیم و تربیت دینے کے بعد جائز طریقے سے نکاح کر کے رخصت کر دے, وہ باپ جنتی ہے. یا رسول اللہ میرے ایک ہی ہے. یا رسول اللہ میرے ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا 3 کے بارے میں, آپ نے فرمایا 2 کے بارے میں. یا رسول اللہ میرے ایک ہی ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس کے ایک بیٹی ہو وہ تعلیم و تربیت بہتر انداز میں کرنے کے بعد اس کا نکاح کر کے رخصت کر دے, وہ باپ بھی جنتی ہے. یہ بیٹیاں منحوس نہیں ہیں, یہ تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں. ان کی تربیت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, ان کا دل خوش کرو گے تو تمہارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. ان بیٹیوں کو اللہ نے رحمت بنایا ہے. پیغمبر نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ جس کے بیٹی نہ ہو, سوال کرنے والے بارگاہ رسول میں سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ جس کے بیٹی نہ ہو. آپ نے فرمایا 3 بیٹیوں باپ جنتی, 2 بیٹیوں باپ جنتی, 1 بیٹیوں باپ جنتی. یا رسول اللہ جس کے بیٹی نہ ہو, کوئی بیٹی نہ ہو, وہ جنت میں کیسے جائے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھ کے محبت کرے, وہ بھی جنتی ہے. اللہ اکبر. یہ مقام کس نے دیا؟ آج اسلام کے حوالے سے, اسلام کے نظریات کے حوالے سے دنیا کے اندر عجیب طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اسلام کے حوالے سے, مگر ذرا آپ اندازہ لگائیں جو عزت عورت کو اسلام نے دی ہے اس روئے زمین پر نہ آج تک کسی نے دی ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. عورت کی زندگی میں 3 پہلو ہوتے ہیں. عورت کی زندگی میں 3 مرحلے, المرحلۃ الاولی, المرحلۃ الثانیہ, المرحلۃ الثالثہ. 3 مرحلے عورت کی زندگی میں. نمبر 1 پیدا ہونے کے بعد یہ کسی کی بیٹی ہوگی. نمبر 2 جوان ہونے کے بعد شادی ہو جائے تو یہ کسی کی بیوی ہوگی. نمبر 3 شادی ہونے کے بعد اگر اللہ اسے اولاد دے تو یہ کسی کی ماں ہوگی. عورت کی زندگی میں 3 مرحلے ہیں اور ان تینوں مرحلوں میں ہمارے نبی نے عورت کو الگ الگ عزت عطا فرمائی ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ پیدا ہونے کے بعد اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت, بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت, یہ بیوی ہے تو شوہر کے لیے نعمت, اور یہی ماں بن جائے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت. بیٹی ہے تو رحمت ہے, بیوی ہے تو نعمت ہے, اور یہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مجھے بتائیں اس سے زیادہ عظیم مقام روئے زمین پر کس نے دیا اسلام کو؟ اسلام کے آنے سے پہلے, رسول کی ولادت سے پہلے مکے کی سرزمین کا عالم یہ تھا کہ شادی کے بعد اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے, مر جائے, تو لوگ زبردستی اس عورت کو اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیتے, اس کو ستی کر دیتے تھے.
شوہر کے ساتھ کہ نہیں اس عورت کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیوہ ہے، منحوس ہے، یہ بیوہ ہے، یہ منحوس ہے، اس نے اپنا شوہر کھا لیا ہے، اب اس کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے میں رہے گی، اس کی نحوست ہمارے محلے پہ جاری و ساری ہوگی، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. شوہر کے ساتھ اس بیوہ کو جلایا جاتا، اسلام سے پہلے کا نظام. لیکن جب نبی آئے ہیں، جب پیغمبر اعظم آئے ہیں، تو اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے، اے دنیا کی تمام بیواؤں خوش ہو جاؤ، اے دنیا کی تمام بیواؤں خوش ہو جاؤ، آج تمہیں عزت دینے والا محبوب آ رہا ہے، تمہیں عزت دینے والا نبی آ رہا ہے. ایک زمانہ آئے گا جب اس محبوب کی عمر 25 سال کی ہوگی، حسن و شباب کا عالم ہوگا، مکے کا ہر رشتہ اس محبوب کے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا. ایسے عالم میں 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے جو 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، محبوب نکاح کر کے پوری دنیا کو پیغام دیں گے یہ بیوہ منحوس نہیں ہے. رسول نے نکاح فرما کے ان بیواؤں کو امیر المومنین بنا دیا ہے، بیوہ کو عزت دی ہے، مسلمانوں کی ماں بنایا ہے. مجھے بتائیں یہ بیوہ کو عزت کس نے دی ہے؟ عورت کو عزت کس نے دی ہے؟ عورت کو مقام کس نے دیا ہے؟ اسلام سے پہلے دیکھ لیں، رسول کی پیدائش سے پہلے دیکھ لیں، عورت پر ظلم کیا جا رہا تھا، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، یتیموں کا مال مارا جا رہا تھا، بیواؤں کا سماج میں کوئی ماحول نہیں تھا. ایسے عالم میں تمام کے تمام مل کر بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ بھیج دے کسی کو جس کے دل میں ہم غریبوں کے لیے محبت ہو، تو بھیج دے کسی کو جس کے دل میں ہم یتیموں کے لیے محبت ہو، اے اللہ بھیج دے کسی کو جس کے دل میں ہم بیواؤں کے لیے محبت ہو. چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ کسی کو بھیج دے جو ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا ہو، ہمیں سینے سے لگانے والا ہو، ہمیں عزت دینے والا ہو. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. بیواؤں تم بھی خوش ہو جاؤ، یتیموں تم بھی خوش ہو جاؤ، اے مسکین تم بھی خوش ہو جاؤ، اے بچیوں تم بھی خوش ہو جاؤ. ہم نے ہر دور میں جب ضرورت پڑی تھی تو کبھی آدم کو بھیجا تھا، جب ضرورت پڑی تھی کبھی نوح نجی اللہ کو بھیجا تھا، جب ضرورت پڑی تھی تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا تھا، جب ضرورت پڑی تھی تو اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا تھا، جب یوں ضرورت پڑی تھی تو ہم نے مصر میں حضرت یوسف اور یعقوب پیغمبر کو بھیجا تھا. ہم نے ہر زمانے میں پیغمبران اعظام کو رحمت دے کر کے بھیجا تھا. تمہارے درمیان ہم محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں. وہ سب کے لیے رحمت ہیں، وہ غریبوں کے لیے رحمت ہیں، وہ یتیموں کے لیے رحمت ہیں، وہ بیواؤں کے لیے رحمت ہیں، وہ مساکین کے لیے رحمت ہیں، وہ غربا کے لیے رحمت ہیں، وہ اپنوں کے لیے رحمت ہیں، وہ بیگانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ چرندوں پرند کے لیے رحمت ہیں، وہ چونٹیوں کے لیے رحمت ہیں، وہ بکریوں کے لیے رحمت ہے، وہ اونٹوں کے لیے رحمت ہے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہے. اے علی پریشان مت ہو، اللہ نے اتنا پیغمبر کو مقام اور اتنی رحمت عطا فرمائی ہے، اتنی رحمت عطا فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب تمہاری نماز چھوٹ جائے گی تو اتنی رحمت ہوگی یہی محبوب تمہارے لیے سورج کو پلٹا دے گا، یہ ان کی رحمت کا ایک حصہ ہوگا. اے بچوں، بدر کی سرزمین پر تمہارے ہاتھ ابو جہل کے بیٹے نے کاٹ دیے ہیں، پریشان نہ ہو، محبوب کی رحمت کا عالم یہ ہوگا تمہارے ہاتھ کٹ جائیں گے، وہی محبوب اپنے منہ سے لعاب دہن نکال کے تمہاری ہڈی پہ لگا دیں گے، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. اے دیوانوں، پریشان ہونے کا زمانہ نہیں ہے. تمہارے علاقے میں کھاری کنواں موجود ہے جس کا پانی پینے کے لائق نہیں ہے، پیاس کی شدت سے پریشان رہتے ہو، محبوب کی رحمت کا عالم یہ ہے کسی دن تمہارے علاقے سے گزر ہو جائے گا، ان کا لعاب دہن تمہارے کھارے کنویں میں پڑ جائے گا تو تمہارے کھاری کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے گا. اے نابینا پریشان مت ہو، ان کی رحمت کا عالم یہ ہے کسی دن ان کی نگاہ کرم تم پہ پڑ گئی تو زمانے کے سارے طبق تمہارے سامنے روشن کر دیے جائیں گے. اے بیواؤں پریشان مت ہو، دنیا کا عالم یہ ہوگا، دنیا تمہیں گری نظر سے دیکھے گی، جب محبوب تم سے شادی کر لے گا تو پوری دنیا عزت کا مقام سمجھے گی. امیر المومنین اللہ اکبر، کیسا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب کو عطا فرمایا ہے. آج پوری کائنات اسی محبوب کی پیدائش کا جشن منا رہی ہے، اور کیوں نہ منائیں، کیوں نہ منائیں، ہماری جان اسی نبی کے صدقے میں.
یہ جہان اسی نبی کے صدقے میں، کائنات کا نظام محبوب کے صدقے میں، یہ زمین محبوب کے صدقے میں، آسمان محبوب کے صدقے میں، چاند محبوب کے صدقے میں، یہ ستارے محبوب کے صدقے میں، یہ سیارے محبوب کے صدقے میں، یہ نجوم محبوب کے صدقے میں، شمس و قمر محبوب کے صدقے میں، کائنات کا نظام محبوب کے صدقے میں، سینے کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنیں محبوب کے صدقے میں، زمانے کا نظام محبوب کے صدقے میں، دریا میں روانی محبوب کے صدقے میں، فضاؤں میں طغیانی محبوب کے صدقے میں، سمندر کی مچھلیوں کو رزق محبوب کے صدقے میں، کائنات کا ہر ذرہ محبوب کے صدقے میں۔ اسی لیے کسی دیوانے نے گنبد خضرا کی طرف توجہ لگا کے کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے وہی محبوب اس مبارک مہینے میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اس لیے اعلان کر رہے تھے، ہم جلنے والے نہیں ہیں، ہم حسد کرنے والے نہیں ہیں، ہم رونے والے نہیں ہیں، ہم بے قرار ہونے والے نہیں ہیں، ہم دیوانے ہیں، اور دیوانوں کا کام رونا نہیں ہوتا ہے، دیوانوں کا کام آنسو نکالنا نہیں ہوتا ہے، دیوانوں کا کام محبوب کی یاد کر کے چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلتا ہے، دیوانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ وہ خدا کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے پوری کائنات میں ہزاروں چیزوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں ہاتھ دی مگر احسان نہیں جتایا، زبان دی مگر احسان نہیں، وجود دیا مگر احسان نہیں، اولاد دی مگر احسان نہیں، ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی اللہ نے مگر احسان نہیں دیا، دماغ دیا سمجھنے کے لیے مگر احسان نہیں دیا، آنکھوں میں روشنی دی مگر احسان نہیں دیا۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے، دولت ہے مگر احسان نہیں، مال ہے مگر احسان نہیں، خاندان ہے مگر احسان نہیں، رشتہ دار ہے مگر احسان نہیں، ماں باپ ہے احسان نہیں، کوئی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں فرمایا مگر جب محبوب کو پیدا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا، تو جس چیز پر، جس نعمت پر اللہ احسان جتلا رہا ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے زیادہ باعزت والی نعمت ہے، وہ سب سے بڑے بقا، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہماری تمام تر جائز کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔